سینئر رپورٹر ARY نیوز سے تعلق ہے. فیض اللہ خان اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں اور میں ہوں خضر اعظم ٹائمز آف کراچی سے. گل پلازہ کی آتش زدگی کو ایک ہفتہ گزر گیا. اب تک آپریشن جاری ہے. یہ ریسکیو آپریشن نہیں بلکہ اب سرچ آپریشن رہ گیا ہے. ابتدا میں لوگوں نے کہا کہ آگ بجھا دو، پھر لوگوں نے کہا کہ ہمارے پیاروں کو نکال دو. دوسرے دن شام تک ہم یہ سنتے رہے کہ پیارے یہ کہتے رہے کہ شاید اس جگہ پہ ہمارے پیارے زندہ ہوں، انہیں بچا لو. پھر لوگوں کی بات بدل گئی. لوگوں نے کہا کہ ہمارے پیاروں کی لاشیں نکال دو. پھر لوگوں نے کہا کہ کچھ بھی کر کے کسی بھی حالت میں ہمارے پیارے دے دو. اور اب ہم نے گزشتہ دو روز سے جو سچویشن دیکھی ہے کہ کراچی والوں کو اس آگ کے بعد اب صرف اور صرف ہڈیاں دی جا رہی ہیں. جو باقیات ہیں یہ انتہائی سخت الفاظ ہیں اور بہت افسوس کے ساتھ ہم یہ بیان کر رہے ہیں کہ اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ صرف باقیات ہی دے دو تاکہ ہم آخری رسومات ادا کر سکیں، نماز جنازہ پڑھا دیں. فیض اللہ خان ہمارے ساتھ موجود ہیں. فیض بھائی، بہت آتش زدگی دیکھی ہم نے. بلدیہ کا واقعہ بھی آپ نے خود بھی کور کیا، اس کے بعد بے شمار آتش زدگیاں ہوئیں، بہت ریئیکشن آئے. اس بار تو لوگوں کو ہڈیاں دی جا رہی ہیں. یہ واقعہ کوئی اثر چھوڑے گا یا ہم آگے بڑھ جائیں گے؟ کچھ ہوگا؟ ہڈیاں دی جا رہی ہیں اور لوگوں کو راکھ حوالے کی گئی ہے ان کے پیاروں کے بدلے میں. یعنی اب ان کے پاس وہ راکھ ہے اور اس راکھ کا وہ جنازہ پڑھیں گے اور اس راکھ کو دفنائیں گے. یعنی وہاں پر کوئی جسد خاکی نہیں ہوگا، اس جسد خاکی کی راکھ ہوگی جو کہ قبرستانوں میں مٹی میں اتاری جائے گی. رہا یہ سوال کہ کیا سیکھیں گے، تو بڑا سنگ دلی کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مشکل ہے کوئی سیکھے، کیونکہ سیکھنے کے لیے جو عزم اور ارادہ چاہیے ہوتا ہے اور جس طرح سے ان اداروں کی کیپیسٹی بلڈنگ کرنا ہوتی ہے، جو نیت درکار ہوتی ہے، بدقسمتی سے وہ دکھائی نہیں دے رہی. اس معاملے میں ہونا تو یہ تھا کہ جب یہ سانحہ ہو گیا تھا، اور وہی والی بات ہے، پہلے تو لوگ کہہ رہے تھے آگ بجھا دو، پیارے نکال دو، سامان بچا لو، پھر آخر میں تو ان کے ہاتھ میں راکھ آئی. تو اس میں سب سے پہلے تو سرکار نے تسلیم کرنا تھا کہ ہاں یہ سانحہ ہے، یہ ہماری غفلت ہے، یہ ہماری بد انتظامی ہے اور ہم اس کو اون کرتے ہیں. استعفیٰ دینے کا پاکستان میں کوئی رجحان نہیں ہے کہ آپ یہ بولیں استعفیٰ دے دیں، اور استعفیٰ دے بھی دیں گے تو کیا ہوگا؟ ہوگا تو کچھ نہیں نا. اگر کوئی آپ فرض کریں آج مراد علی شاہ یا مرتضیٰ وہاب صاحب استعفیٰ دے دیتے ہیں اور کل کوئی اور CM اور کوئی اور میئر آ جائے گا، تو آپ کو لگتا ہے کل کہیں آگ نہیں لگے گی، اور آگ لگی تو ٹھیک ہو جائے گا؟ اب یہ ادارے سالوں میں برباد ہوئے ہیں، تو ان کو بننے میں بھی بہت طویل عرصہ چاہیے. یعنی نئے لوگ، ٹرینڈ لوگ، پیشہ ورانہ مہارت رکھنے والے لوگ، ریسکیو کے کام کو پروفیشنلی جاننے والے لوگ، یہ تمام لوگ چاہیے. اب آپ کے جو فائر بریگیڈ کا ادارہ ہے، آخری بھرتیاں کوئی 2009 میں ہوئی تھی، تو جو لوگ اس وقت سے کام کر رہے ہیں ان کی عمریں زیادہ ہو چکی ہیں. تو جس عمر میں وہ لوگ ہیں، کیا آپ ان سے یہ امید رکھتے ہیں کہ وہ بہت 2009 میں کام کر بھرتیاں سکیں ہوئی گے؟ تھیں اور اس وقت جو ان کی جو سیٹیں ہیں وہ 900 ہیں اور جس میں سے صرف 650 کام کر رہے ہیں. جو فائر فائٹرز ہیں نا، وہ تو بہت تھوڑے سے، اور مسئلہ صرف ان کا بھی نہیں ہے تھوڑے سے فائر فائٹرز کا. ایشو یہاں پر جو ہم بار بار بات کر رہے ہیں ان کی پیشہ ورانہ مہارت کا ہے، کیپیسٹی بلڈنگ کا ہے اور اس طرح کے سانحات میں کام کرنے کا ہے. اب یہ دیکھیں نا، جو ہم کھڑے ہوئے ہیں، جو سامنے ہماری بلڈنگ گری ہوئی ہے، یہاں سے یہ بالکل سکون سے آپ یہاں سے کام ہو سکتا ہے، اس گلی میں کام ہو سکتا ہے، فرنٹ پہ کام ہو رہا تھا. یعنی یہ عمارت ایسی نہیں ہے کہ چاروں طرف عمارتوں میں گھری ہو، یہ کارنر کی عمارت تھی اور 3 اطراف سے کھلی ہوئی تھی. 3 سائڈ کارنر. تو 3 سائڈ کارنر بلڈنگ میں بھی ہم ریسکیو آپریشن کر سکیں، نہ کسی کو نکال سکیں. یہ تو اپنے طور پر ہی آگ ٹھنڈی ہو رہی ہے، ابھی بھی دھواں نکل رہا ہے نا. یہ ملبہ جس طرح سے گرا ہے، بس کیا اس میں ریسکیو ہوگا اور کیا اس کا سرچ آپریشن ہوگا؟ باقیات، اور یعنی وہ یہ بھی سنا کہ وہ ڈمپر جا رہا تھا، اس میں سے بھی انسانی جو باقیات ہیں وہ گری ہیں اس سے. تو یہ بڑے تکلیف دہ مناظر ہیں اور سرکار کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ آیا وہ اس میں کتنا سنجیدہ ہے. بس بھائی تھوڑا سا میں گفتگو کروں گا. یہ جو مشینری کام کر رہی ہے نا، یہ بھی KMC کی نہیں ہے، یہ بھی سندھ گورنمنٹ کی نہیں ہے، یہ بھی PDMA یا NDMA کی نہیں ہے، یہ کرائے پہ منگوائی گئی مشین. یہ لیاری میں بھی یہی ہوا تھا، یاد ہے جو عمارت منہدم ہوئی تھی تب بھی وہ پرائیویٹ شاول آئے تھے. پھر جنریٹر اتارنے کے لیے جو کرین منگوائی گئی وہ بھی کرائے پہ منگوائی گئی. PDMA کی جو 2 گاڑیاں کھڑی ہیں وہ کھڑی ہوئی ہیں، ان کے پاس تو مشینری ہی نہیں ہے. آخری جو فائر ٹینڈرز آئے تھے 2018 میں آئے تھے 52، اس کے بعد سے اضافہ ہی نہیں ہوا. 3 اسنارکل سندھ گورنمنٹ نے دی ہیں. ہمیں تو ایسا لگ رہا تھا
کہ پیپلز پارٹی کا میئر آ گیا ہے، اب شاید PFC ایوارڈ بھی آ جائے، اب شاید شہر کے ادارے اور اچھے ہو جائیں. یہ تو چیزیں بجائے اچھی جانب جانے کے اب وہی ہے کہ آخر میں لوگوں کو راکھ مل رہی ہے. یہ بہت بڑا المیہ نہیں ہے کراچی کے لیے؟ بہت تکلیف دہ بات ہے، ظاہر سی بات ہے کہ اور صرف یہ اندازہ کریں نا، صرف گل پلازا میں آگ نہیں لگی، اس کے بعد تقریباً 2 اور جگہوں پر آگ لگ چکی ہے نا. وہ تو اللہ نے بڑا کرم کیا کہ وہ آگ پھیلی نہیں، اس پر قابو پا لیا گیا، ورنہ سانحات جو ہے نا، یہ اگر اولڈ سٹی ایریا میں دیکھیں بکھرے پڑے، ہائی رائز بلڈنگ ہے، شارع فیصل پر ہے، یہاں پر ہے، 70 سے 80% عمارتوں میں کوئی مکمل انتظامات نہیں. تو وہ سیفٹی آڈٹ گورنمنٹ کو ہنگامی بنیادوں پہ شروع کرنا ہوگا، اور وہ سیفٹی آڈٹ جینون ہونا چاہیے، نہ کہ بنیادوں پہ یا سیاسی بنیادوں پہ. اصل میں ہنگامی بنیادوں پر. سیاسی بنیادوں پہ کریں گے تو وہی آفیسر جائیں گے، لوگوں کو تنگ کریں گے، ان کے لیے رشوت کا ایک نیا راستہ کھل جائے گا، نوٹس دیں گے. یہ جس طرح سے ہوتا ہے نا تجاوزات کے خلاف آپریشن، یعنی وہ ایک سنگین قسم کا مذاق ہے. پچھلے دنوں بڑی بات ہو رہی تھی، وہ صدر صاف ہو گیا. وہاں میں نے کئی جگہوں پر کہا، میں نے کہا بھائی یہ صرف ایک آپریشن ہے، اور جو وہ بھنگوار صاحب ہیں جیسے ان کا ٹرانسفر ہوگا یا کچھ اور ہوگا، یہ سب تجاوزات یہاں دوبارہ موجود ہوں گی، اور یہ رشوت بڑھانے کا ایک انتظام لگتا ہے. تو آپ صدر میں دیکھ لیں، چلے جائیں، آج چلے جائیں، وہ پتھارے لگے ہوئے اسی طرح سے. تو جب تک ایک صحیح ارادے اور نیت کے ساتھ کام نہیں شروع کریں گے تو بہت مشکل ہے چیزوں کا درست ہونا. یہ جو فیملیز ہیں، آپ کی بھی گفتگو ہوئی، ہماری بھی گفتگو ہوئی پہلے دن سے لے کر آج تک. یہاں پہ ابھی بھی ایک صاحب گھوم رہے تھے، وہ کہہ رہے ہیں میرے 3 فیملی ممبرز ہیں جن کا کچھ نہیں پتہ، پورے خاندان اجڑ گئے. جو جذبات ہیں وہ اس بار ایسا نہیں لگا کہ مطلب لوگوں کی بھی بس ہو گئی؟ جی بالکل، ظاہر سی بات ہے کہ جن کے پیارے چلے گئے. ابھی بھی دیکھیں نا، اس جو یہ ملبہ ہے اس کے نیچے راکھ پڑی ہوئی ہے ان لوگوں کی، تو ان کی تکلیف کا، کرب کا، دکھ کا تو ہم اندازہ لگا ہی نہیں سکتے. تو وہ ابھی تک پریشان ہیں، اور یہ بھی اس میں خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ 82 افراد تو مسنگ ہیں، لیکن بہت سے ایسے بھی ہو سکتے ہیں جو ملک کے دیگر شہروں سے آتے ہیں یہاں روزگار کے سلسلے میں، ان کے پیاروں نے کوئی رابطہ کیا نہیں کیا، تو وہ ابھی تک ان کے حوالے سے بھی کوئی چیز سامنے نہیں آ سکی ہے. تو یہ ایک معاملہ ہے، اگر گورنمنٹ اس کو سنجیدہ لے لے تو اس ایک واقعے کو سمجھ لے کہ یار یہ ایک الارمنگ ہے اور یہ ایک آخری واقعہ سمجھیں اس کو، اور وہ چیزیں کرنا شروع کرے تو شاید کوئی بہتری ہو سکتی ہے، چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں. سنجیدگی کا لیول یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا ہے کہ اب KMC کا فائر ڈپارٹمنٹ اور سول ڈیفنس یہ سب ملا کے ہم 1122 کے انڈر میں دے دیں گے، اور اس کو بھی 1122 سندھ جو ہے وہ آپریٹ کرے گی. تو کیا شہر کا ایک اور ادارہ صوبے کی چھتری کے نیچے جا رہا ہے؟ دیکھیں کیا یہ اچھا فیصلہ ہوگا؟ دیکھیں شہر بھی تو سندھ کا ہی حصہ ہے نا، کوئی باہر وہ نہیں ہے. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو سندھ کے ماتحت لا رہے ہیں یا وہ پھر شہروں کے ماتحت رہے گا. اصل ایشو یہ ہے کہ کیا وہ کام کر سکے گا، اس کی کیپیسٹی بلڈنگ ہوگی، اس کی پیشہ ورانہ مہارت پر توجہ دی جائے گی. اگر یہ سب ہے تو ویلکم، بہت بہترین ہے. لیکن اگر یہ سب نہیں ہے تو آپ اس کو شہر اور صوبہ چھوڑیں، وفاق کے ماتحت کر لیں. اگر کام نہیں کرنا تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ کسی کے بھی نیچے ادارے کو. اگر دنیا میں تو میکرو لیول پر ہوتا ہے کہ جتنا میئر کے انڈر میں چیزیں ہوں گی اتنا آسان ہوگا، نچلی سطح پہ چیزیں جاتی ہیں. تو کیا وزیر اعلیٰ سندھ، وزیر اعلیٰ ہاؤس سے سکھر سے لے کے کراچی تک کے یہ نظام سنبھل سکتا ہے؟ دیکھیں یہ تو جتنے بھی اختیارات نیچے تک جائیں گے نا، جو کہ 18ویں ترمیم کی اصل روح ہے، وہ یہی ہے کہ اختیارات آپ نے وفاق سے صوبے کو تو اختیارات لے لیے، مالیاتی بھی لے لیے، انتظامی بھی لے لیے، لیکن آگے نیچے جو وہ منتقل ہونے تھے بلدیاتی اداروں کو یا اضلاع کو، وہ اس طرح سے نہیں ہو سکے نا. تو یہ اسی کا تو شاخسان ہے. آپ اختیارات منتقل کر دیں، چاہے مالی ہو چاہے انتظامی ہو، تو پھر وہ 18ویں ترمیم پہ بھی کوئی تنقید نہیں کرے گا، اور پھر کوئی صوبوں کی بھی بات نہیں کرے گا جس کے اوپر آپ کو لگتا ہے کہ بہت بڑا مسئلہ بن سکتا ہے. تو آپ وہ اختیارات دیں، وہ کام نچلی سطح تک پہنچا دیں، گلی محلے تک، تاکہ آپ اپنی اور چیزیں دیکھیں. جیسے ہم وفاق کو کہتے ہیں نا کہ وہ اور معاملات دیکھیں، صوبے کو کام کرنے دیں. تو اسی طرح وزیر اعلیٰ اپنا کام دیکھیں اور نچلی سطح اختیارات منتقل کر کے لوگوں کو سہولت پہنچائیں. وائنڈ اپ کی طرف بڑھتے ہیں. اس حادثے کے تناظر میں اگر آپ اس کو سمرائز اور مختصراً آپ بیان کرنا چاہیں تو کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ اتنا بڑا المیہ ہے، اس سانحے کے بارے میں بات کرتے ہوئے بھی آدمی سوچتا ہے کہ الفاظ کہاں سے لائے اور کیا بات کرے. اور بدقسمتی یہ ہے کہ اس شہر میں ہم ایسے سانحات دیکھ چکے ہیں، بم دھماکوں سے عمارتوں کے منہدم ہونے تک اور گٹر میں گرنے سے ڈمپر کے چڑھنے تک، یعنی کتے کے کاٹنے سے لے کے عمارت کے جلنے تک. یعنی آپ دیکھیں حادثات، سانحات، تکالیف، یہی کچھ ہے.
تو اس کے اوپر کیا آدمی تبصرہ کرے؟ کوئی اچھی چیز ہو اس پہ تبصرہ بھی سوائے دکھوں کے اور کچھ بھی نہیں ہے. آنسو ہیں اس میں لوگوں کے, لاشیں پڑی ہوئی ہیں, لاشیں بھی نہیں ہیں, راکھ ہے. تو کوئی مطلب یعنی آدمی کیا بات کرے. شاید یہ وجہ ہمارا کوئی پیارا تو نہیں گیا اس میں, لیکن ہم ہر روز لوگوں کے پیاروں کو اس طرح کے حادثات کا شکار ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں, ان کو کور کرتے ہیں, تو اس درد کو اسی طرح سے محسوس کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ فیض اللہ بھائی. جس طرح ہم انٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں فیملیز سے تو یقیناً ایک تعلق بن جاتا ہے روزانہ کی بنیاد پر. ہم ایک ہفتے سے آ رہے ہیں, ایک ہفتے سے وہ فیملیز ہم سے انٹریکٹ کر رہی ہیں, ایک تعلق بن گیا ہے. اور جس طرح فیض اللہ بھائی نے کہا کہ کتے کے کاٹنے سے لے کے عمارت کے منہدم ہونے تک, ڈیڈ باڈی سے لے کے راکھ تک یہ صورتحال ہے اس وقت, اور اس سے کیسے نکلا جائے گا صرف اور صرف یقیناً نیت کے صاف ہونے پر اور اچھی نیت کے ساتھ ہی نکلا جا سکتا ہے. میں ہوں خضر اعظم اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹائمز آف کراچی.